ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا. اسے قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں. دوستو یاد رکھیے، عربی زبان میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں. بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، برمار تھی. اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا. جو حال ہی میں ایک بندہ فوت ہوا تھا، اس کی ریپلیس اس کو انچارج بنا دیا گیا تھا. چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا اصلی نہیں ہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا. اس نے بتایا بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی. یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے. مسئول کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں اٹھا کر سر اٹھا لیتا ہے. بادشاہ اس کی فراست سے بہت زیادہ متاثر ہوا. مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دھمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا. چند دنوں بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی، اوپینین لی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہی ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے. بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. حواس بحال ہوئے تو ساس کو بلا بھیجا. معاملہ اس کے گوشت گزار کیا تو اس کی ساس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پہ ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی. چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا. بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا کہ ادھر آؤ، تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے. بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا. بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں. ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا. کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کا. اس نے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں تو بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ وعدہ کریں مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے. بادشاہ کو غصہ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا. سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا. والدہ نے کہا بیٹا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد تو نہیں تھی تو تمہیں لے کر ہم نے پالا ہے. بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتا یار تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یاد رکھیے گا، جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں انعام دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں. یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے. دوستو ایک بات یاد رکھیے، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہاں